کریں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا وحبیبنا وشفیعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني، وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مباهي بكم الأمم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا ولا تكونوا كرهبان النصارى۔ جناب محمد عمیر الدین بل محمد صلاح الدین، میں نے 1,01,000 مہر میں آپ کا نکاح مریم بنت شمشیر علی سے کیا، آپ نے قبول کیا؟ جزاک اللہ جی، بہت شکریہ آپ کا، اللہ بہت جزائے خیر دے آپ کو، اور دعا ہے کہ اللہ ان کو خوشیاں نصیب کرے، کامیاب ازدواجی زندگی اللہ تعالیٰ ان کو نصیب کرے، آپس کے اختلاف اور انتشار سے اللہ تعالیٰ بچائے، اور اس نکاح کو ان دونوں کے خاندانوں میں اللہ جوڑ کا ذریعہ بنائے، اور دونوں کے خاندانوں کو آپس کے اختلاف سے، فتنوں سے، شیطان کے شر سے محفوظ رکھے۔ اب بیان سن کے جائیں گے یا جلدی ہے؟ اب تو شادی ہو گئی نا، ابھی بھی بیٹھیں گے؟ پھر اس کا مطلب اخلاص ہے بندے میں، شادی کے بعد بھی کوئی بیٹھا ہوا ہے بیان سننے کے لیے تو اس کا مطلب وہ شوق سے آیا ہے۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج سورہ الحاقہ کی آخری آیات پر بیان کرنا تھا، لیکن آج میں نے سوچا کہ نکاح کا خطبہ پڑھا ہے نا، تو اسی خطبے کو تھوڑا ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ بہت سے لوگوں نے نکاح مجھ سے پڑھوائے ہیں نا، تو میں خطبہ پڑھتا ہوں، تو لوگوں نے کئی بار مطالبہ کیا یہ خطبے میں کیا پڑھا جاتا ہے۔ دیکھو، ہر مذہب میں جب نکاح ہوتا ہے تو مذہبی کچھ رسومات ہوتی ہیں نا، عیسائیوں میں بھی کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہندو بھی کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کے جو آگ کے گر جو چکر لگاتے ہیں وہ پنڈت جی کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، تو مسلمان بھی کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ آپ نے علماء کو دیکھا ہوگا جب نکاح پڑھاتے ہیں تو یہ خطبہ پڑھتے ہیں جو میں نے ابھی پڑھا۔ تو کیا فرق ہے بھائی اسلام میں اور دوسرے مذاہب میں؟ بڑا فرق تو یہ کہ اسلام نے جو خطبہ بتایا ہے، جو سنت سے ثابت ہے، ایک تو وہ سمجھ میں آتا ہے ہر ایک کی، جس کو بھی عربی آتی ہے، نہیں آتی تو وہ عربی میں ترجمہ کروا سکتا ہے۔ بہت سے مذاہب میں ایسا کچھ پڑھا جاتا ہے کہ وہ وہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا پڑھ رہے ہیں، اب کچھ پتہ نہیں وہ کیا بول رہے ہوں، وہ پتہ نہیں جو نکاح پڑھا رہے ہوں کے پٹھے تیری ایسی کی تیسی، تو دیکھ تیرے ساتھ ہونے والا کیا ہے۔ ہو سکتا ہے، میں نہیں کہہ رہا ایسا ہوگا، لیکن اگر ہو رہا ہو تو ہمیں کیا پتہ چلے گا بھائی؟ یار جب نکاح ہوتا ہے کچھ سمجھ میں آتا ہے۔ دوسرے مذہبوں کی بات کر رہا ہوں، کچھ بھی لگا لو، گالیاں والیاں بھی ہو سکتی ہیں، ہو سکتا ہے بڑی اچھی اچھی نصیحتیں کر رہے ہوں، لیکن اسلام میں یہ گڑبڑ آپ کر نہیں سکتے، کیونکہ عربی زبان اس وقت بھی 20 ملکوں کی آفیشلی زبان ہے، 20 ملکوں کی قومی زبان ہے، اور سرکاری زبان ہے، ان کی دفتروں کی زبان ہے۔ تو اتنی بڑی زبان، یہ جو اسلام کے برحق ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ 1400 سال پرانی کوئی زبان اس طرح سے محفوظ نہیں ہے جس طرح سے عربی محفوظ ہے۔ میں نے یہ بیان کیا تھا تو بعض لوگوں نے اس پہ کمنٹس کیے کہ سنسکرت زبان جو ہے وہ بھی تو اتنی صدیوں پرانی ہے، وہ بھی تو محفوظ ہے۔ بھائی وہ عربی کا 1000واں حصہ بھی محفوظ نہیں ہے اس طریقے سے، وہ چند لوگوں کو معلوم ہے، وہ بھی مخصوص، اور اس میں بھی اتنی چینجنگ ہو چکی ہے کہ ہو سکتا ہے وہ بھی پرانی کتابیں پڑھیں تو ان کی سمجھ میں نہ آئے۔ عربی تو ایسی خاندانی طریقے سے محفوظ ہے نا، ایسی خاندانی محفوظ ہے کہ آج
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے جو 40 سال پہلے کے شاعر گزرے ہیں وہ اگر آ جائے نا، یعنی نبی کے دور سے بھی پہلے کے شاعر جو عربیوں میں گزرے ہیں، ان کو اپنا پیغام دینے کے لیے کسی قسم کی مشکل پیش نہیں آئے گی. وہ بات کریں گے، کروڑوں لوگ سمجھ رہے ہوں گے یہ کیا کہہ رہے ہیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں عربی میں بھی کچھ چینجنگ ہوئی ہے، لیکن جو اوریجنل ہے وہ اسی طرح باقی ہے. عربی میں چینجنگ ہوئی، ایک عامی عربی اور ایک فصحا کہتے ہیں اس کو. فصحا الگ ہے، جیسے سعودی عرب میں جب آپ جاتے ہیں تو عام لوگ جو عربی بول رہے ہیں وہ ہماری کھوپڑی میں نہیں آتی ہے، لیکن جب وہ لکھتے ہیں تو وہ فصحا لکھتے صحیح ہیں، پڑھنے میں چینجنگ کر دیتے ہیں، لیکن اس سے جو اصل عربی ہے اس پہ اثر نہیں پڑا، وہ بھی محفوظ ہے. جیسے قل کو گل بول دیا انہوں نے، کالا کو گالا بول دیا، اس طرح کے الفاظ چینج ہوئے ہیں، لیکن جو لکھنے میں گالا تھوڑی آئے گا، وہ لکھنے میں تو کالا ہی آئے گا، اور کوئی صحیح پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے. تو ہمیں تو کنفیوژن اس لیے ہوتی ہے کہ ہم نے تو گاف کا لفظ ہی نہیں سنا ہوتا نا. عربی میں 1400 سال پہلے پانی کو کیا کہتے تھے؟ الماء. آج بھی کیا کہتے ہیں؟ بولو، الماء. عربی میں آسمان کو سما کہتے تھے، آج بھی کیا کہتے ہیں؟ سما. زمین کو ارض کہتے تھے، آج بھی کیا کہتے ہیں؟ ارض. ابا کو اب کہتے تھے، آج بھی کیا کہتے ہیں؟ اب بھی کہتے ہیں. ابا کو پہلے بھی اب کہتے تھے، اب بھی اب کہتے ہیں. اماں کو کہتے تھے، آج بھی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں. خالہ کو خالہ کہتے تھے، آج بھی کیا کہتے ہیں؟ خالہ. پھپھی کو اماں کہتے تھے، آج بھی کیا کہتے ہیں؟ اماں. دوسری زبانوں میں اتنی چینجنگ ہوئی ہے کہ زبان کیا کلچر ہی چینج ہو گیا. انگلش میں پہلے پھپھی کو جو کچھ کہتے تھے وہ تو گیا، پھپھی بھی گئی. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ یعنی صرف زبان چینج نہیں ہوئی، بندے ہی چینج ہو گئے. پہلے ان لوگ کے یہاں بھی ہوتی تھی انگلش میں، پھپھیاں بھی ہوتی تھی، خالہ بھی ہوتی تھی، تو وہ رشتہ داری کا نظام ختم ہو کے پھپھی مارکیٹ سے کیا ہو گئی؟ شارٹ ہو گئی. تو پھپھی کا لفظ ہی شارٹ ہو گیا. اتنی چینج. اب ابا تو شارٹ ہو گئے، لیکن فادر کا لفظ ہے. ہو سکتا ہے 100-150 سال کے بعد ابا کے لیے کوئی لفظ ہی یوز نہ ہو. کہ ابا کیا ہوتا ہے؟ انکل ہوتے ہیں، انکل ہوتے ہیں. واللہ عالم، اتنا مجھے نہیں پتا. خیر، تو اتنی چینجنگ. عربی نے دوسری زبانوں پہ اثرات ڈالے. اردو پہ آ گئی، فارسی میں آ گئی، انگلش میں آ گئی. بہت سے الفاظ انگلش میں بھی ہیں عربی کے، آپ حیران ہوں گے. اتنی جاندار زبان ہے کہ دوسری زبانوں کو چینج کر دیا اس نے. اردو میں کتنے الفاظ ہیں صبح شام ہم استعمال کرتے ہیں جو چینج ہو کے عربی کے آئے ہوئے ہیں. فارسی میں کتنے الفاظ ہیں، ہر زبان میں ہیں. تو یہ بھی ایک اسلام کا معجزہ ہے. ایک انگریز نے یہ بات لکھی ہے، انگریز نے، گورے نے، کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی تحقیق، اس کی ریسرچ 1000 سال کے بعد بھی لوگ سمجھیں، تو اس کے پاس عربی کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے. اس کو اپنی تحقیق عربی میں لکھنی پڑے گی. نہیں ہے یہ بات سمجھ میں؟ آج جو 1000 سال پہلے عربی کی کتابیں تھیں نا، وہ بالکل اس طرح سمجھ میں آتی ہیں جیسے ہم اپنی مدر لینگویج میں کسی سے بات کر رہے ہیں. علماء کی بات کر رہا ہوں، ان کو ایسے سمجھ میں آتی ہیں. وہ چینج نہیں ہوئی نا. یعنی 1000 سال پہلے عربی کتابیں اٹھائیں، 1200 سال پہلے اٹھائیں، صرف مذہب کی نہیں، جو مسلمان سائنسدانوں نے کام کیے، مسلمان تاریخ دانوں نے کام کیے، مسلمان حکیم یا ڈاکٹر جو اس زمانے کے تھے، انہوں نے جو تحقیق لکھی جو عربی میں ہے، وہ آج بھی 2 اور 2 4 کی طرح سمجھ میں آتی ہے. تو اس نے کہا اتنا زمانہ گزرنے کے بعد اگر ایک زبان چینج نہیں ہو رہی، اس کی جو وجوہات ہیں، تو اس کا مطلب 1000 سال کے بعد بھی ایسا ہی ہوگی. آج میں اردو میں تقریر کر رہا ہوں، 1000 سال کے بعد کوئی یہ چینل پہ سمجھے گا تو سمجھ میں آئے گا؟ چینج ہو چکی ہوگی یہ زبان. آپ انگلش اٹھا کے دیکھ لیں 200 سال پہلے کی، 250 سال پہلے کی. یہ بیٹھے ہوئے لندن والے، سمجھ میں آئے گی 250 سال پہلے کی انگلش کسی کے؟ وہ پڑھے گا، نہیں آئے گی سمجھ میں. کیا لکھا ہوا بھائی؟ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور آج کے بعد 250 سال بعد جو انگریزی بول رہے ہوں گے وہ آج والی نہیں ہوگی. آج انگلش میں کوئی ریسرچ ہے تو اس کا ٹرانسلیشن کرنی پڑے گی، اس کو چینج کرنا پڑے گا نئی زبان میں. تو انگریز نے بڑی خاندانی بات کہی. اس نے کہا اگر کوئی چاہتا ہے نا کہ اس کی بات 1000 سال کے بعد بھی اسی طرح سمجھ میں آئے جیسے آج آ رہی ہے، تو اپنی تحقیق اس کو کس زبان میں کنورٹ کرنی پڑے گی؟ عربک میں.
اور حقیقت ہے، آپ 1000 سال پرانی جو مسلمان سائنسدانوں نے کتابیں لکھی آج بھی سمجھ میں آ رہی ہیں، لیکن کسی اور زبان میں لکھی وہ سمجھ میں کسی کے بھی نہیں آ رہی، چینج ہو گئی. تو خیر میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں. تو دوسری زبانوں میں ہم جب دیکھتے ہیں وہ پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، دولہا دلہن کو کیا سمجھا رہے ہوتے ہیں، کچھ بھی چل رہا ہوتا ہے نا. اسلام نے ہر چیز میں ہمیں ایک آلٹرنیٹ دیا. اسلام نے نکاح کا ایک طریقہ بتایا، اور ایسا خاندانی طریقہ اسلام نے رکھا ہے کہ اس سے بہتر کوئی طریقہ ہو نہیں سکتا. سادہ بنایا، خطبہ رکھا، الحمدللہ نحمدہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. ونستعینہ، تمام معاملات میں مدد کس سے طلب کرتے ہیں؟ اس اللہ سے. دولہا دلہن کو خاندانی بنایا جا رہا ہے کہ نہیں بنایا جا رہا ہے بھائی؟ توحید شرک سے پہلے ان کو توبہ کرائی جا رہی ہے. وَنَسْتَغْفِرُهُ، اے اللہ جو کچھ ہم سے کوتاہیاں ہو چکی ہیں ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں. وَنُؤْمِنُ بِهِ، اسی پر ایمان لاتے ہیں. وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، اسی پر پکا اعتماد اور توکل کرتے ہیں. نکاح توکل کے بغیر نہیں ہوتا. جو نکاح میں کالو کا لیٹر لے کے بیٹھے گا، یعنی کیلکولیٹر، اتنی تنخواہ تھی، اتنے بچے، اور بیگم بھی آئے گی تو اتنا خرچہ، تو پلس مائنس کرے گا، وہ کبھی بھی نکاح بولو نہیں کرے. انگریز لے کے بیٹھا رہتا ہے، ابھی اتنی سیلری، پھر بیگم، پھر یہ پراٹھے تو ان کے یہاں ہوتے نہیں، پھر بھی ڈر رہے ہوتے ہیں. وہ کیا خیال ہے؟ ہم لوگ کیا تو پراٹھوں کا خرچہ 2 کے بجائے کیا ہو جائے گا، 4 ہو جائے گا. ان کے تو خوراکیں بھی ایسے ہوتے ہیں، توست کھا لیا، یہ کھا لیا. تو اس کے باوجود ہم کس پہ توکل کرتے ہیں؟ اللہ پہ. بھائی جو بیگم دے رہا ہے، جس کے حکم پہ نکاح کر رہے ہیں، کھلانا کس کی ذمہ داری ہے؟ اس کی ذمہ داری. وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، اے اللہ اپنی جان کے شر سے ہم تیری پناہ مانگتے ہیں. یعنی ہمیں دشمن سے جتنا خطرہ ہے نا، اس سے زیادہ خطرہ اپنے آپ سے ہے. کوئی ایسا الٹا کام نہ کریں جس سے ہمیں نقصان ہو جائے. وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، اپنے برے اعمال کے شر سے ہم تیری پناہ مانگتے ہیں. وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. آگے چونکہ خطبے میں نصیحت بھی ہے نا، اس نصیحت میں اللہ سے دعا مانگی جا رہی ہے. اے اللہ جسے تو سیدھا راستہ دکھائے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے تو گمراہ کر دے اسے کوئی سیدھے راستے پہ نہیں ڈال سکتا. لہذا خطبے میں آگے جو نصیحت ہوگی تو ہمیں سیدھے راستے پہ چلا دے، اس نصیحت پر عمل کرنے کی توفیق دے دے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ جلدی سے خطبہ کمپلیٹ کر لیتا ہوں میں نا، پھر آگے بھی بیان بھی ہے نا. تو من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اس اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اپنے مسلم ہونے کا اظہار. ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. تو اللہ کو معلوم تھا کہ پیغمبر سے صرف محبت نہیں ہوتی بلکہ عقیدت بھی ہوتی ہے، اور یہ ضروری بھی ہے. لیکن جہاں گمراہی پھیلی ہے وہ عقیدت سے پھیلی ہے، صرف محبت سے. محبت کا ہوتا ہے دخل، اتنا زیادہ نہیں ہوتا، عقیدت کا دخل زیادہ ہوتا ہے. اس لیے اللہ نے اس عقیدت کو کنٹرول کرنے کے لیے کلمے میں ہمیں حکم دیا کہ عبد کا لفظ پہلے لگاؤ، رسول کا لفظ بعد میں. رسول سے عقیدت پیدا ہوگی، عبد کے لفظ سے پہلے ہی اس عقیدت کی SOPs پر عمل ہو جائے گا. نہیں یہی بات سمجھ میں؟ یعنی آپ جا رہے ہیں ایسے علاقے میں جہاں وبا ہے، تو آپ اس وبائی بیماری سے بچیں، اس میں ٹیکہ پہلے لگائیں گے آپ. تو اللہ میاں نے عبدیت کا انجیکشن ہمیں پہلے لگا دیا، تاکہ رسالت پر جو ایمان لے کر آؤ گے اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹ بھی ہیں. وہ کیا ہے کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو رسول میں اتنا غلو کیا کہ اللہ کا بیٹا کہہ دیا، اور آج کے مشرک نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول کہہ کے حاضر ناظر کہہ دیا، مختار کل کہہ دیا، مشکل کشا کہہ دیا، یعنی اللہ کے تقریباً برابر ہی کر دیا.
تو اس لیے اللہ میاں نے پہلے ہی ہمیں ویکسین لگا دی کس کی؟ عبد کے، کہ عبد کا اقرار، بندے ہیں بہرحال کچھ بھی ہو ہیں اللہ کے بندے. بندہ عبد غلام کو کہتے ہیں. آرڈر کس کا چلے گا سب پہ؟ اللہ کا. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے در کے فقیر ہو، محتاج ہو، پیغمبر بھی فرشتے بھی. تو عبدہ و رسولہ، تو کتنی اچھی بات دولہا دلہن کو سکھائی جا رہی ہے خطبے میں. یار انسان کے بچے پہلے دن ہی بن جانا چاہیے تھا ان کو، کیا خیال ہے؟ لیکن ان کم بختوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ خطبے میں پڑھا کیا جا رہا ہے. تو آئندہ میں سوچ رہا ہوں جو بھی نکاح جس کا بھی پڑھاؤں نا اس کو پہلے بولوں کہ یہ میرا خطبہ جو میں نے بیان کیا نا یہ پورا والا بیان سن کے آؤ، تاکہ تمہیں پتہ چلے خطبے میں تمہیں کیا بتایا جا رہا ہے. آگے چلتے ہیں جلدی جلدی، بڑا دلچسپ خطبہ ہے یہ. وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. آگے کیا ہے؟ من يهد الله فلا مضل له. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے بعد اب قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور حدیث رسول. تو قرآن کی دو آیتیں پڑھی جاتی ہیں جو اس موقع کے لیے بڑی مناسب ہیں. ایک آیت پڑھی جاتی ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء. اے لوگو اس رب سے، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک آدم اور ایک حوا سے پیدا کیا. کیا ہو گیا بھائی؟ بھائی موٹر سائیکل والے راستے سے ہٹا دیں یار. کوئی بائک کا کوئی نمبر شمبر کوئی جا کے دیکھ لیں. خود پہلے سوچنا چاہیے نا ایسی جگہ بائک کیوں کھڑی کر رہے ہیں. تو اللہ میاں نے کیا فرمایا؟ اے لوگو اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے یعنی آدم سے پیدا کیا. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اسی آدم سے ان کی زوجہ کو پیدا کیا. تو اللہ نے بتا دیا یہ جو آج پہلی یہ جو شادی ہو رہی ہے نا، سب سے پہلے شادی کس کی ہوئی تھی؟ آدم اور حوا کی. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور اسی نکاح کے نتیجے میں ساری دنیا کو مردوں اور عورتوں سے بھر دیا. اس نے ایسے پھیلا دی. چائنا کیا، آسٹریلیا کیا، وہ تو ڈارون بعد میں آیا، اس نے بولا یہ نظریہ غلط ہے، تو بندر سے پیدا ہوئے ہیں. قرآن کیا کہہ رہا ہے بھائی؟ آپ ماضی میں جاتے رہو گے، آبادی بڑھنے کے بجائے کیا ہوگی؟ کم ہوگی. گراف کھینچو گے نا، کتنا آسان ہے ڈارون کے نظریے پہ رد کرنا. اس کے لیے کوئی بہت زیادہ راکٹ سائنس نہیں چاہیے. آبادی بڑھ رہی ہے تو گراف کھینچو، ماضی میں جاؤ گے کیا ہوگی؟ کم ہوگی. تو بہت جلد پیچھے جا کے دو پہ ختم ہو جائے گی، آدم اور حوا پہ. میں بندر وندر مارکیٹ میں آئے گا ہی نہیں. یہ بکواس ہے ڈارون نے، بہت فضول قسم کی. میں تو حیران ہوتا ہوں ان کی عقلوں کو. خدا کی دشمنی میں کھوپڑی پاگل ہو گئی ہے یار. مذہب کی دشمنی میں کیسی سینس لیس بات کر رہے ہیں. ابھی میں ملیر کینڈ گیا کسی کام سے، تو ایک شخص نے مجھے بتایا، وہاں ہم ہوٹل میں کھانا کھا رہے تھے، تو کسی نے بتایا کہ جی یہ شخص ہے، یہ ملحد ہو گیا، ایتھیسٹ ہو گیا، خدا کا منکر ہو گیا، مفتی صاحب اس کو سمجھائیں. اب میں کھانا کھا رہا تھا، میں کیا سمجھاتا اس کو. اچھا جو ملحد ہو گیا اس کی داڑھی بھی ہے، خیر وہ ویسے ہی رکھی لی ہوگی اس نے. میں نے کہا خدا کے بندے مجھے ایک بات بتا، یہ کائنات اگر خود سے چل رہی ہے، یہ بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ جاتا ہے، یہ حسن اتفاق، اس کی کیا حسن اتفاق ہے؟ یہ اتنی سینس لیس باتیں کرتے ہو یار. فطرت نے ایسا ڈیزائن کیا ارتقاء اور ایوولوشن کے نتیجے میں کہ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے، ماں روٹی کھاتی ہے، بچے کی آنکھ ناک کان دل دماغ جگر بن رہا ہے. ادھر بچہ مارکیٹ میں آیا اور ایک دم نئی چیز دودھ بننا شروع، اور ماں کی چھاتیوں میں پہنچ گیا وہ دودھ. اور بچے کو کچھ نہیں پتا، لیکن یہ پتا ہے دودھ کہاں سے ملے گا اور حلق میں کیسے اترے گا. اور میں نے کہا بھائی یہ بکواس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے جو ڈارون کر کے گیا ہے. آپ لوگ کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ اچھا اماں بات، ابا پہلے. اماں بات یہ کہہ رہے ہیں، اماں بات جو آپ نے خطبے میں پڑھا اس کی وضاحت کر دیں. پہلے میں تھوڑے سے چترول ڈارون کے تو لگانے دیں نا. لوگ مجھے کہتے ہیں ہر بیان میں آپ کے ڈارون آتا ہے اور ہر بیان میں آپ انگریزوں کے ابا کی واٹ لگاتے ہو. ابا نہیں، ابا یہ کیا، بس کرو یار. بے مسئلہ ہی یہی ہے سارا. دیکھو مسلمان جو مذہب سے دور ہوا یا تو الحاد کی وجہ سے ہوا یا گورے کی وجہ سے ہوا ہے. کیونکہ فالو کس کو کر رہا ہے؟ گورے کو کر رہا ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر دعوت میں مشرکین عرب کے بتوں کے بارے میں بتاتے تھے. کیوں؟ ان کے لیے مسئلہ کیا تھا؟ جب تک ان کے دل سے ان بتوں کی محبت نہیں نکلے گی وہ توحید کے راستے پہ نہیں آئیں گے. تو جب تک آپ کے دل میں گورے کے کلچر کی محبت نہیں نکلے گی، کیونکہ فالو اسی کو کر رہے ہیں.
اور جب تک یہ سائنسدانوں کو جو باپ بنا لیا ہے نا, سائنس کو تو ہم بھی مانتے ہیں, لیکن اتنا باپ نہیں بناؤ کہ افورڈ نہ کر سکو قیامت کے دن پھر اللہ سے آگے نہ لے کے جاؤ. تو یہ نکالنا ضروری ہے, اس کے بغیر رکاوٹیں پہلے دور کی جاتی ہیں نا, پھر آگے روڈ کیا ہے, صاف ہے, تو رکاوٹیں دور نہیں ہو رہی ہیں. ابے دیکھو, جب بھی کوئی محلے میں کوئی بڑا آدمی آتا ہے تو پہلے سارے اسپیڈ بریکر راستے سے, ایک دفعہ میں انڈا موڑ آیا تو روڈ بنا ہوا سارا صاف, میں نے کہا بھائی یہ تو ہم 10 سال سے یہاں روڈ نہیں بن رہا تھا, ایک دم کیسے پتا چلا جی وہ فلاں آ رہے ہیں, ان کا بیان, ان کی تقریر ہے, جلسہ ہے, تو جلسے سے پہلے سب کچھ کیا ہو گیا, صاف ستھرا, ساری رکاوٹیں ہٹا دی گئی ہیں. تو یہ رکاوٹیں, 2 بڑی رکاوٹیں اس وقت جو ہماری ینگ جنریشن کو دین پہ آنے سے روک رہی ہیں. ایک وہ کہتا ہے گورا کامیاب ہے, وہ مذہب پہ چلے بغیر کامیاب ہے, تو مذہب ہمارے لیے ضروری کیوں ہے, تو مجھے بتانا پڑتا ہے بھائی وہ کامیاب نہیں ہے. اور دوسرا وہ جو سائنسدان, کیونکہ یونیورسٹی میں ہر وقت سائنسدانوں کو پڑھتے رہتے ہیں, تو ان کو پھر یہ پیغمبر, قرآن, اس کا تو ٹاپک ہی نہیں ہے نا یونیورسٹیوں میں, تو اس کو سمجھتے ہیں یار یہ تو پتہ نہیں موسیٰ علیہ السلام, اور اصل میں آئنسٹائن کی بات کرو یار ہمارے سامنے, وہ پڑھے لکھے لوگ تھے, یہ بات کر رہے ہیں کس کی, موسیٰ علیہ السلام کی, داؤد علیہ السلام کی, یہ تو مذہبی باتیں. اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مذہب کا جو ٹاپک ہے وہ سائنس سے الگ ہے, اور سائنس کا دائرہ کار ایک حد تک ہے. تو جیسے مذہب کو سائنس میں داخل کرنا ٹھیک نہیں ہے, تو سائنس کو مذہب میں گھسیڑنا بھی ٹھیک نہیں ہے. سائنس یہاں عاجز ہے یہ بتانے سے کہ انسانیت کی ابتدا کیسے ہوئی, سائنس عاجز ہے, وہ بتا ہی نہیں سکتی, کیونکہ اس کا تعلق ہسٹری سے ہے. اور جب آدم علیہ السلام دنیا میں آئے اس وقت ہسٹری لکھنے والا کوئی بھی نہیں تھا. اب وہ پھینکے جا رہی ہے, بندر تھا تو وہ ایک سیل تھا تو وہ پھینکے, یہ پھینکنے کو لوگ ریسرچ سمجھ رہے ہیں, تحقیق سمجھ رہے ہیں, نہیں آئی بات میرا خیال ہے. تو وہ تو ڈاروین تھا, کچھ بھی پھینکتا رہا بیٹھ کے, اور یہ 200 سال ہو گئے اس ڈاروین کے نظریے کو آئے ہوئے, ابھی تک یہ تحقیق سے درست ثابت نہیں ہوا ہے. تو یہ خود اس کے غلط ہونے کی دلیل ہے. 200 سال میں بھی آپ کا مقدمہ ابھی تک مقدمہ ہی ہے, وہ فیصلہ ہی نہیں ہو پایا کہ یہ صحیح تھا کہ غلط تھا, تو آپ کیسے آگے چلو گے. چلو ہم آگے چلتے ہیں میرے بھائی. تو اللہ میاں نے کیا کہا, اے لوگو ہم نے تمہیں ایک آدم اور ایک حوا سے بنایا اور انسانوں کو بھر دیا. تو یہ کس کے نتیجے میں ہوا بھائی, نکاح کے نتیجے میں. واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ الارحام, لہذا اللہ کہہ رہے ہیں اس اللہ سے ڈرو اور رشتہ داری کا خیال کرو جس رشتہ داری کا تم ایک دوسرے کو واسطہ دیتے ہو, کیونکہ رشتے وجود میں کس سے آتے ہیں, نکاح سے. تو یہ کوئی ہلکا عمل نہیں ہو رہا, یہ وہ عمل ہو رہا ہے جو انسانیوں کو آپس میں جوڑنے کا کام کرتا ہے. پہلی بات تو یہ بتائی گئی, اس میں بہت کچھ ہے کہنے کو لیکن میں جلدی کمپلیٹ کر رہا ہوں. دوسری آیت جو پڑھی جاتی ہے وہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور صحیح صحیح بات کیا کرو. دولہا دلہن کو سمجھایا جا رہا ہے اللہ سے ڈرو اور کیا کیا کرو, بات ٹیڑھی میڑھی. کیونکہ جیسے ہی شادی ہوتی ہے ٹوپیاں کرانے کا بازار لگ جاتا ہے, جھوٹ بازاری کیا ہو جاتی ہے, شوہر بیوی کو ٹوپی کراتا ہے, بیگم شوہر کو وہی بس وہ والا لطیفہ نہیں ہے, آج سے تم میری کائنات بھی ہو, میری مسرت بھی ہو, میری راحت بھی ہو. کہتی ٹھیک ہے, وسیم بھی تم ہو, غفار بھی تم ہو, اور ستار بھی تم ہو. پہلے ٹوپی کرا رہی تھی, بتا نہیں رہی تھی نا نام. تو اللہ میاں نے کیا کہا, قولوا قولا سدیدا, بات کیا کرو سیدھی سیدھی راستی کی بات. اس سے فائدہ کیا ہوگا, یصلح لکم اعمالکم, اللہ تمہارے اعمالوں میں سدھار پیدا کر دے گا. جب غلط بیانی سیکھ لیتا ہے, ساری رات دوستوں کے پاس بیٹھا ہوا ہے, بیگم کو ٹوپی کرا رہا ہے, میں یہاں گیا تھا, میں مدنی مسجد گیا تھا, میں یوں گیا تھا, جھوٹ پلوت کا ایک بازار گرم ہوتا ہے نا. اس سے ایک دوسرے پہ اعتماد ختم. جب میاں بیوی کو ایک دوسرے پہ اعتماد ختم ہو گیا تو پھر برائی ان کے لیے آسان بھی, اور جھوٹ بولنا جب آسان تو برائی کرنا آسان. جب آدمی کو پتا ہے میں پکڑا گیا تو مجھے سچ بولنا پڑے گا, تو وہ کہتا ہے ایسا کام ہی نہ کرو جس میں مجھے جھوٹ بولنا پڑے. کہ اپنے آپ چاہتے ہو نا سیدھے سیدھے چلتے رہو, تو سیدھے سیدھے رہو بھائی, 2 نمبریاں مت کرو, زبان کو کنٹرول کر لو, گھمایا نہ کرو بات کو. اس میں نکاح سے پہلے بھی بات ہے, نکاح سے پہلے بھی لوگ باتوں اپنی صحیح تنخواہ نہیں بتا رہے ہوتے لڑکی والوں کو, جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, کروڑوں روپے شو کر رہے ہوتے ہیں. جب شادی ہو جاتی ہے تو بیگم یہ توقع رکھتی ہے اب تو یہ روزانہ مجھے پیزے کھلائے گا, وہ کھلا نہیں رہا ہوتا, تو پھر لڑائی جھگڑے. آپ پہلے ہی بتا دیتے بھائی میں دال کھلاؤں گا,
ٹھیک ہے شادی دیر سے ہوتی, یہاں نہ ہوتی, کہیں اور ہوتی, لیکن ہوتی تو پائیدار نا. کیا ہو گیا بھائی جان؟ پائیدار ہوتا ہے نا رشتہ. شروع سے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. وہ لکڑ دا کام ہے نا, ایک لطیفہ میں اکثر سناتا ہوں. ایک رشتے لینے کے لیے کوئی گیا, لڑکی والوں نے پوچھا آپ کا بیٹا کیا کرتا ہے؟ انہوں نے کہا لکڑ دا کام ہے. انہوں نے کہا لکڑیوں کا بزنس تو ہے, کوئی کیا کرتا ہے, کوئی فیکٹری ہے یا کوئی فرنیچر کی مارکیٹ ہے, کیا ہے؟ کہ ہم نے بول دیا لکڑیوں کا بزنس ہے, اس کا اپنا ذاتی بزنس ہے. ابے امپورٹ کرتا ہے, ایکسپورٹ کرتا ہے, جنگل کے درخت کاٹتا ہے, کیا کرتا ہے بھائی؟ آپ کو بتا دیا ماشاءاللہ اللہ کا دیا سب کچھ ہے. ہمارے بندے کا بچے کا کام کیا ہے؟ لکڑ دا پرسنل بزنس ہے. جب انہوں نے وہ بھی سر پہ کھڑے ہو گئے, انہوں نے صحیح طرح منہ سے پھوٹ کرتا کیا؟ انہوں نے کہا جامع مسجد کے باہر مسواکیں بیچتا ہے. تو میرے بھائی جامع مسجد کے باہر مسواکیں بیچنا بری بات نہیں ہے, لیکن اس کو لکڑ دا کام کہنا کیا ہے؟ یہ بری بات ہے. سیدھے بتا دو یار, رشتہ ہونا ہوگا ہو جائے گا, نہیں ہوگا تو. لیکن ہر آدمی چاہتا ہے کہ بڑی جگہ ہاتھ مارے, مجھے یہ چاہیے, مجھے وہ چاہیے, اس میں جھوٹ بول رہا ہوتا ہے. پھر جس رشتے کی بیس جھوٹ پہ قائم ہوتی ہے, عورت کو پھر کبھی شوہر پہ اعتماد نہیں ہوتا. عورت نے بھی جھوٹ بولا ہوتا ہے بعض دفعہ پہ, مرد کو اعتماد ختم ہو گیا, جھوٹے لوگ ہیں اب کیا, ہر بات میں پھر جھوٹ کی بو آ رہی ہوتی ہے, پھر وہ سچ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں تو لگتا ہے جھوٹ. تو اس لیے اللہ میاں نے یہ کہا. پھر آگے جو حدیث پڑھی جاتی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان نکاح من سنتی, فرمایا نکاح کیا ہے؟ میری سنت, تاکہ دولہے کا کانفیڈنس بحال ہو, اور اگر پہلے سے وہ کانفیڈنٹ ہے تو اس کے کانفیڈنس میں اضافہ ہو جائے کہ میں کوئی برا کام نہیں کر رہا ہوں, لہذا پکڑا بھی گیا تو کوئی ایسی بات, کیونکہ پکڑے جانے کا بھی آج کل دولہوں کو کیا ہوتا ہے, ڈر ہوتا ہے. کیونکہ میں جب کر رہا تھا نا, مجھے سب سے بڑا ڈر یہ تھا میں پکڑا گیا تو ہوگا کیا میرا, کیونکہ میرا اپنا بھائی میری شادی میں نہیں آیا. جو دوست, دوسری کی بات کر رہا ہوں, جب دوست احباب تھے جنہوں نے وعدے کیے تھے, وہ اینڈ ٹائم پہ مارکیٹ سے کیا ہو گئے, شارٹ کے یار ہم بھی پٹیں گے. تو میں اکیلا رہ گیا. تو بڑی مشکل سے 2-3 دوست میں نے ادھار لیے. میں نے کہا بھائی 1 گھنٹے کے لیے ادھار دوست بن جاؤ میرے. تو یہ مسائل ہوتے ہیں. تو اس لیے اللہ میاں نے فرمایا کہ نبی سے کہ ان نکاح من سنتی, نکاح کیا ہے؟ میری سنت. پہلا بھی ہو دوسرا بھی ہو سنت ہے بہرحال, تو گھبرانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. اور دوسری بات, فمن رغب عن سنتی فلیس منی, دوسری حدیث میں جو میری سنت سے اعراض کرے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ان فنٹروں کو کہا جا رہا ہے جو سمجھتے ہیں نکاح نہ کر کے ہم دین کی خدمت کر لیں گے, قوم کا بہترین سرمایہ بنیں گے. انگریز شادی وادی نہیں کرتا, تبھی وہ شادی بیاہ کے بکھیڑوں سے بچ کے ان کے ہاں بہترین سائنٹسٹ پیدا ہوتے ہیں, بزنس مین پیدا ہوتے ہیں, وہ کام کو فوکس کرتے ہیں. مفتی طارق مسعود کی طرح 15 بچے اور شادیاں اور یہ ٹوپی ڈرامے اور یہ فضول کام ان کے ہاں نہیں ہے. وہ ہیں کس کو فوکس کرتے ہیں؟ اسٹیٹ, ریاست, ترقی. تبھی دیکھو چاند پہ پہنچ رہے ہیں. ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ مریخ پہ جا رہے ہیں. اور یہ مولوی یہاں کے گھٹیا سوچ قوم کو کس میں لگا دیا؟ شادیوں میں اور بچوں میں. پہلے ہی ملک کا بیڑا غرق ہوا ہوا ہے, پہلے ملک کا بیڑا غرق ہوا ہوا ہے. اور یہ اور ان فضول کاموں میں بچکانا سوچ, دقیانوس. آئی بات سمجھ میں کہ نہیں آئی ہے؟ آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں آ رہی, گورے کی کہاں سے آئے گی؟ نہیں آئی میرا خیال ہے. تو نبی نے بتا دیا کہ اس بیس پہ کہ میں ترقی زیادہ کر پاؤں گا, پیسہ کما لوں گا, میں اللہ کی عبادت کروں گا, قوم کا بہترین سرمایہ بنوں گا, اس بیس پہ جو نکاح سے دور بھاگے گا, ویسا ہی نکاح نہیں کر رہا, اس کو شوق ہی نہیں ہے, وہ ایک الگ بات ہے. یا وہ بکھیڑوں میں پڑھنا ہی نہیں چاہتا, بھائی میں میرا دماغ ہی نہیں ہے یار. اس کے حالات میں نے دیکھے, ایک صاحب ایسے بھی تھے, انہوں نے جب شادی شداؤں کے حالات دیکھے, انہوں نے کہا بھائی ہم ایسے ہی ٹھیک ہیں, لیکن ان کے اچھائی کا لیبل نہیں لگایا. جو اچھائی کا لیبل لگائے گا نا, تو نبی کیا فرما رہے ہیں, مر رغب عن سنتی, جو میری سنت سے اعراض کرے گا فلیس منی, وہ گوروں سے ہوگا. قیامت میں وہ مائیکل جیکسن کے ساتھ تو جا سکتا ہے, اس نے بھی شادی نہیں کی تھی, یہ کی تھی تو پتہ نہیں آخر عمر میں کیا ہوا تھا واللہ عالم, لیکن بہرحال لیٹ ہی کی ہوگی. ان کے یہاں یہ تھوڑی کہ جس عمر میں واسع کی ہو رہی ہے اس عمر میں مائیکل جیکسن کی ہو جائے. پھر ہو بھی کہ بچوں کے بڑے مسائل ہوتے ہیں ان کے یہاں. تو نبی نے فرمایا میرا طریقہ نکاح بھی اور آگے نسل بڑھانے کی بھی ترغیب دی, جو میرے طریقے سے اعراض کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہے. حالانکہ نبی کا مشن گورے کے مشن سے بڑا تھا. نبی کو پوری دنیا کا ٹاسک دیا گیا تھا, تابڑ توڑ جنگیں ہو رہی تھیں, پوری دنیا آپ کے خلاف اکٹھی ہو رہی تھی. تو نبی کی مصروفیت زیادہ تھی یا آپ کی زیادہ ہے؟ نبی کی زیادہ تھی.
دیکھو نکاح سے دو چیزیں انسان کو روکتی ہیں, ایک معاشی تنگی, زیادہ تر لوگ شادی نہیں کر رہے ہوتے یار اسٹیبل نہیں ہے, ایک یہ چیز. دوسری جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے نا نکاح میں, وہ ہے جنگ. معاشی بحران یہ کم درجے کی چیز ہے, جنگی بحران یہ اس سے, بھائی کسی ملک پہ جنگ مسلط ہو جائے تو ملک اکنامیکلی اپنے آپ کو اسٹیبل کرنے کے بجائے سب سے پہلے تو وہ یہ کوشش کرے گا یہ جنگ ختم ہو کسی طریقے سے, کیونکہ سارا پیسہ کس میں لگے گا, آپ کا جنگ میں لگے گا. آپ اکنامیکلی مضبوط ہو کے بھی غریب ہو جاؤ گے, تبھی قرضے لے لے کے اپنے آپ کو مقروض بنا رہے ہوتے ہیں. بھائی کسی طرح ڈیفنس کو مضبوط کریں. صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ دو رکاوٹیں علی وجہ الاتم تھیں. ایک مالی بحران اتنا کہ غربت کے خوف سے بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا جب اسلام آیا ہے, یہ تو مالی بحران تھا, اور مدینہ جا کے تو اور بڑا بحران پیدا ہو گیا. نمبر دو جنگیں, احد, بدر, خندق اور بنو قریظہ, بنو نذیر, چاروں طرف سے کیا ماحول بنا ہوا ہے جنگوں کا. تو آپ کے پاس فرصت ہوگی, اور اس میں ایٹ اے ٹائم آپ 9 بیویاں رکھ رہے ہیں. نہیں یہی بات سمجھ میں, اور لوگوں کو ترغیب دینے. عبداللہ بن مسعود جیسے صحابی کو جو مسکین تھے ان کو نکاح کی ترغیب, اور مسکین صحابہ کو ترغیب دے رہے ہیں نسل بڑھاؤ. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام اس فلسفے کو مانتا ہی نہیں ہے کہ مالدار زیادہ شادیاں کرے گا یا زیادہ بچے پیدا کرے گا. اسلام کہہ رہے ہے کہ یہ اسلام کا حکم ہے, اس میں اللہ پہ کیا کرنا ہے, توکل. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. اور رہا مسئلہ گورے کا کہ بھئی وہ چاند پہ پہنچ گیا, ستاروں پہ کمندے ڈال رہا ہے, وہ شادی بیاہ کے بکھیڑوں میں نہیں پڑتا, وہ بچے پیدا نہیں کرتا, وہ کہاں جا رہا ہے, تبھی ترقی کر رہا ہے. تو آپ اس کا چاند پہ پہنچنا تو دیکھ رہے ہو, لیکن اس سوسائٹی کا ابا لیس سوسائٹی ہو جانا, ابا فری ہو جانا, وہ آپ کو نظر. بولو, ہمارے ایک آدمی گندے نالے میں سوئے لیکن اس کے ابا ہوں, خدا کی قسم یہ زیادہ بہتر ہے. اور ایک چاند پہ پہنچ جائے لیکن ابا ہی نہ ہوں, اللہ کی نظر میں یہ زیادہ برا ہے. ابے دیکھو ایک بات بتاؤ, تم لوگ کی بھی تو آسانی, ایک دفعہ تمیز سے بات سمجھ میں نہیں آتی نا, مجھے مثالیں پھر گدھے گھوڑے کی دینی پڑتی ہیں مجبوراً. گدھے کو آپ یا کتے کو راکٹ میں اپنے ساتھ چاند پہ لے گئے تو کیا وہ عظیم انسان بن جائے گا, رہے گا تو وہ. یا گدھے کو آپ نے ہار پھول پہنا کے ایوارڈ دے دیا, تو گدھے گھوڑے اور انسانوں میں جو ایک بیسک نیچر نے جو فرق رکھا ہے نا, وہ تہذیب کا رکھا ہے کہ انسان تہذیب یافتہ ہوتا ہے اور جانور تہذیب یافتہ نہیں ہوتا. یہ بنیادی فرق ہے. اور تہذیب میں جو سب سے نمایاں چیز ہے وہ نکاح خاندانی نظام ہے. انسانوں میں بھائی بہن بیوی بچے ابا اماں نانا نانی چاچا پھپھا یہ ہوتے ہیں, گدھے گھوڑوں میں یہ نہیں ہوتے. ان کا گدھی کے ساتھ فزیکل ریلیشن ہوتا ہے, بیوی نہیں بنتی گدھی ان کی. میں نے یہاں کتنے نکاح پڑھائے ہیں, سینکڑوں. کبھی دیکھا کوئی گدھا آیا ہو؟ کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی گدھے نے ریکویسٹ کی ہو کہ حضرت آپ انسان لوگ بیوی بنا کے رہ رہے ہیں, ریلیشن ہوتا ہے, بچوں کو مل جل کے پالتے ہیں, پھر بہویں داماد, یہ کتنا پیارا نظام ہے آپ لوگوں کا, اور میں فلاں سائنسدان کے ساتھ چاند پر پہنچ گیا تھا, یہ عزت تو مجھے ملی ہے, لیکن لوگ مجھے پھر بھی کہتے کیا ہیں, گدھا. لہذا آپ میرا بھی نکاح کرائیں تاکہ میرا بھی ایک خاندان ہو. سمجھ رہے ہیں نا. ایک اور بات دماغ میں آ رہی ہے, یہ ذرا بند کر دینا, چھوڑو رہنے دو, ایک منٹ بعد میں کبھی چھاؤں میں آئیں گے بتائیں گے آپ. خیر, تو حضرت آپ میرا بھی کیا کرا دیں, کچھ چیزیں ہم نے چھاؤں میں سنبھال کے, پر جو خاص اپنے لوگ ہیں ان کو ہم وہ بتاتے ہیں, وہ بڑی علمی نقطے کی چیزیں ہوتی ہیں وہ. تو خیر وہ پھر تو گدھا کیا ہے, وہ کبھی آیا کہ حضرت میرا نکاح پڑھا دیں, بھائی وہ تو گدھا ہے, یہ اس کا کام ہے ہی نہیں. وہ تو گدھی سے فزیکل ریلیشن قائم کیا, پھر بھول گیا کچھ پیدا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, وہ کہہ رہے یہ میری ٹینشن نہیں ہے. تو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے, گرل فرینڈ کا بوائے فرینڈ سے ریلیشن ہوتا ہے, کچھ پیدا ہو جائے ٹھیک ہے, نہیں ہو تو بھاڑ میں جائے, ہمارا کیا. نکاح میں ایسا نہیں ہوتا بھائی. نکاح کے فوراً بعد قرآن کیا کہتا ہے, فلما اثقلت دعوا اللہ ربہما, جب میاں بیوی کی شادی ہوتی ہے اللہ کہتے ہیں تھوڑے دنوں کے بعد دعائیں مانگنا شروع کر دیتے ہیں. لئن آتیتنا, اے اللہ اگر تو نے ہمیں نیک اولاد دے دی, لنکونن من الشاکرین, ہم تیرا شکر ادا کریں گے. دعائیں منگوا رہے ہوتے ہیں, دونوں خوش ہوتے ہیں.
گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں بعض دفعہ بوائے فرینڈ مارکیٹ سے سنتا ہے نا جب بچہ ہو گیا مارکیٹ سے کیا ہوتا ہے شارٹ, ابے میں نہ پکڑا جاؤں کہیں. تو ایسے چاند پہ پہنچنے سے بہتر نہیں نیچے ہی بیٹھا رہتا ہے انسانوں کی طرح. میں چاند پہ پہنچنے کو برا نہیں سمجھتا, مسلمان کو چاہیے کہ ترقی کرے, لیکن اس کا شادی بیاہ سے کوئی تعلق نہیں ہے, نکاح کر کے بھی ترقی ہو سکتی ہے. انگریز اگر نکاح اور خاندانی نظام کو چلاتا تو اس سے زیادہ ہی ترقی کرتا, کیونکہ کمپٹیشن بڑھتا. وہ کہتے ہیں ایک بھائی میرا چاند پہ پہنچا ہے, دوسرا کہتا ہے وہ بھی میرا بھائی ہے یار, چھوٹا چاند پہ پہنچ گیا میں مریخ پہ جاؤں گا. ان کا تو یہی چیز ہے ہی نہیں نا, بس گورنمنٹ الاؤنس دے دے کے لوگوں کو موٹیویٹ کر رہی ہوتی ہے. اچھا میرے بھائی جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کروں. دوسرا خطبہ کیا پڑھا جاتا, دوسری حدیث کیا پڑھی جاتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خطبے میں جو پڑھا جاتا ہے نا کہ تزوج الودود الولود فانی مباہی بکم الامم. ایک اور حدیث پڑھی جاتی ہے جو آج میں نے خطبے میں نہیں پڑھی, کہ عورت سے 4 باتوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے. اس کی خوبصورتی دیکھی جاتی ہے بعض دفعہ اس کا منصب عہدہ دیکھا جاتا ہے, بعض دفعہ اس کا خاندان دیکھا جاتا ہے, اور بعض دفعہ اس کی دینداری دیکھی جاتی ہے. تو آپ نے فرمایا فاظفر بذات الدین تربت یداک, تیری ناک خاک آلودہ ہو, تو سب سے پہلے کیا دیکھ, دین دیکھ اس میں. آج کل یہ چیز بھی مارکیٹ میں لڑکوں میں کیا ہے, شارٹ, ان کو چاہیے شارٹ کپڑوں والی. مارکیٹ میں جب جو چیز شارٹ ہوتی ہے تو کپڑے بھی مارکیٹ میں آج کل کیا چل رہے ہیں, ان کو چاہیے لبرل قسم کی لڑکیاں جو انہوں نے اسکرین پہ دیکھی ہوتی ہیں, لیکن یہ نہیں پتا کہ جب اس لبرل سے آپ کی شادی ہوگی تو تھوڑے دنوں میں جو تمہیں چترول لگائے گی نا, کیونکہ وہ خدا کو نہیں مانتی, تو کیا لگتا ہے اس کا. صحیح ہے, یہ تو خدا نے کہا ہے. حدیث کہتی ہے کہ شوہر, اگر عورت کو حکم ہوتا کسی کے سامنے سجدہ کرے تو کس کو, شوہر کو. یہ تو قرآن و سنت کہتے ہیں. لبرل انٹیاں ان باتوں کو نہیں مانتی, وہ کہتی ہیں ویمن رائٹس, جتنا ہمارا رائٹ ہے اتنا ہی آپ کا رائٹ. کما کے دے رہا ہے ٹھیک ہے, نہیں تو پتلی گلی سے نکل. نہیں آ رہی بات سمجھ میں, پھر وہ لگاتی ہے کیا, طبیعت سے دھوتی ہے. آتے ہیں روتے ہوئے لوگ, یہ ہو گیا میرے ساتھ, اور پھر آپ تھوڑے سے آڑے ترشے ہو گئے, کوئی مسئلہ آپ کے اندر پیدا ہو گیا. اس کو ساری ایسی نہیں ہوتی بھائی جو بیان سن رہی ہیں, ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. پھر ان کو پسند آ گیا کوئی اور, کیونکہ ان کی تو نظر کی حفاظت بھی نہیں ہے. ایک خاتون نے بتایا میرا میاں جو تھا وہ کسی گرل فرینڈ کے ساتھ گھوم رہا ہے. میں نے اس کو سمجھایا بھائی یہ تو کیا کر رہا ہے, تو کہہ رہے ہیں کہ وہ میری نظر گندی نہیں ہے, ایکچولی میری فرینڈ ہے. یہ ان لوگوں نے نا ایک فلموں سے ڈراموں سے یہ چیز سیکھی ہوئی ہے. فرینڈ شپ لڑکیوں سے الگ ہوتی ہے اور محبت الگ ہوتی ہے, بکواس ہے یہ. مرد کی فرینڈ شپ مردوں سے اچھی لگتی ہے بھائی, لڑکیوں سے اچھی بالکل بھی. زنانہ پن ہے یار, تو عورتوں میں گھسا ہوا ہے. کیونکہ بہت سارے لوگ سن رہے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں یہ نا, وہ کہیں گے صاحب ہمیں یار یہ کہہ رہے ہو. مرد مردوں سے دوستیاں لگاتا ہوا اچھا لگتا ہے, عورت سے ریلیشن بیوی کی صورت میں ٹھیک ہے بس, یا کوئی ایجڈ ہو بوڑھی ہے کہ وہ الگ بات ہے. جوان لڑکی ہے تو کیوں سے دوستی لگا رہے بھائی, اور بدگمانی کتنی پھیلے گی. اللہ سے تو ڈرتے نہیں ہیں, پھر بیویاں کنٹرول کرتی ہیں. تو بیگم نے بولا کہ میرا میاں کسی لڑکی سے دوستی, لنچ ہو رہے ہیں اس کے ساتھ, ڈنر ہو رہے ہیں, میں اعتراض کرتی تو کہتے یہ میری کیا ہے, کلیک ہے, فرینڈ ہے, میرا کوئی ایسا مجھ سے بدگمانی نہ کرو. اس خاتون بڑی ہوشیار تھی, اس نے کہا ٹھیک ہے کل سے وسیم میرا کیا ہے, فرینڈ ہے, میں لنچ کس کے ساتھ کروں گی. یہ جن لڑکیوں کی خواتین کے بھی میاں یہ حرکتیں کر رہے ہیں ان کے لیے ایک پیکج لے کر آیا ہوں میں. کرنا لیں ایسا نہ ہو وسیم سے دوستی لگا لیں, صرف ایک ڈرانے کے لیے پیکج ہے. مجھے ڈر یہ لگ رہا ہے کل سے ایسا نہ ہو لنچ غفار کے ساتھ ہو رہا ہے, کیونکہ جب ایک دوست جائز ہے تو پھر ان کی نظر میں 20 دوست بھی جائز ہے نا. تو اس خاتون نے کہا, میں نے اپنے شوہر سے کہا ٹھیک ہے بھائی, پھر وہ جو وسیم ہے نا اس کے ساتھ میرا ڈنر, کیونکہ میرا وہ کیا ہے, فرینڈ. غفار کے ساتھ لنچ, وہ میرا کیا ہے. کہہ رہے میرا میاں نے بولا آنکھیں نکال دوں گا, منہ توڑ دوں گا. دل میں چور ہے نا. ابے جب تو یہ لبرل لوگوں کے یہاں ہوتا ہے, یہ تو ہمارا پاکستان ہے, اتنا لبرلزم میں آگے نہیں بڑھا, اس لیے تھوڑا تھوڑا کنٹرول ہے معاملہ. ورنہ جو لبرل کنٹری ہیں ان میں تو ایسا ہوتا ہے. بیگم کہتی ہے, میاں کہتا ہے وہ میری گرل فرینڈ ہے, سوری میری فرینڈ ہے, تو یہ کہتا ہے ٹھیک ہے یہ بھی میرا کیا ہے, فرینڈ ہے. اب نہ وہ اس کو روک سکتا ہے, نہ کس قانون سے روکیں, کیونکہ انہوں نے فرض تو کیا ہوا ہے کہ ہم نے بدگمان تو ہونا نہیں ہے. ہمارے پاس اسلام ہے, اسلام نے کہا مرد کی لڑکی فرینڈ نہیں ہو سکتی, ایسی کی تیسی. سمجھتے ہو, اور عورت کسی مرد کو فرینڈ, تمہارا فرینڈ تمہارا میاں ہے بس, اس کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے. اور تمہارے بھائی جو محرم رشتے ہیں بس, اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. اپنے بھائی کو بلاؤ اپنا فرینڈ, دل کی باتیں بھائی سے شیئر کرو, نہیں تو پھر شوہر کے ساتھ شیئر کرو.
سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو یہ کتنا بڑا اسلام نے ہمیں فائدہ پہنچا دیا نا کہ ایک ہمارے لیے قانون بنا کے وہ دروازہ ہی بند کر دیا ہمارے لیے. تو اللہ میاں نے کیا فرمایا, وہ میں بتا رہا تھا نا, نہیں وہ تو بتا رہا تھا فمن رغب عن سنتی فلیس منی. ہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہاں نبی نے فرمایا کہ 4 باتوں سے عورت سے نکاح کیا جائے تو میں سب سے زیادہ فوکس کس کو کرنا ہے؟ دین کو. یہ نہیں کہا کہ خوبصورتی کو مت دیکھو, خاندان کو مت دیکھو, وہ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ, کوئی حرج نہیں ہے, لیکن پہلے نمبر پہ کیا رکھنا ہے؟ دین کو, تاکہ رشتہ کامیاب ہو. اور آج کل تو دین کو فوکس اس لیے بھی ضروری ہے کہ آج کل خواتین ٹھک سے عدالت سے جا کے خلا لے کے, بچے مارکیٹ سے لے کے شارٹ, پھر کسی مفتی سے فتویٰ لینے کی ان کو ضرورت نہیں ہے. پھر آپ عدالتوں میں بچے دیکھنے جاؤ گے, مہینے میں 1 یا 2 دن بچے لانے لے جانے کے پیسے بھی عدالت آپ سے لے گی, 18 سال تک کا بچوں کا خرچہ بھی عدالت آپ سے لے گی, اور تعلیم آپ کی بیوی کی مرضی کی ہوگی. پھر جو مرد ڈپریشن میں جاتے ہیں نا, وہ اگر کسی مفتی سے پوچھے گی تو مفتی بتائے گا یہ ناجائز ہے. بھائی بچے رات میں ہفتے میں 1 دفعہ شوہر کے پاس رہ سکتے ہیں, خرچہ ٹھیک ہے وہ دے گا, لیکن تعلیم پھر شوہر کی مرضی کی ہوگی. مفتی تو کنٹرول کر لے گا, دونوں کا خیال کرے گا, وہ یہ نہیں کہے گا کہ بچے چھین لو ماں سے, نہ, بچپن میں بچے کس کا حق ہیں؟ ماں کے پاس رہیں گے. یہ مفتی گائیڈ کرے گا, دونوں کی رعایت کرے گا, کیونکہ وہ قرآن کی آیت جانتا ہے, لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولدہ. اللہ قرآن میں کہتے ہیں میاں بیوی میں بچوں کی وجہ سے نہ باپ کو نقصان پہنچایا جائے نہ ماں کو. اللہ تو دونوں کی رعایت کر رہا ہے, لیکن عدالتیں دونوں کی رعایت نہیں کرتی. عدالت طلاق کے بعد 100% کس کو فیور دیتی ہیں؟ عورت کو. مرد کی کا بیڑا غرق. تو آپ نے لبرل انٹی سے شادی کر لی, لبرل انٹی آپ کو لوہے کے چنے چبوائے گی عدالت میں. مذہبی تو بیچاری فتویٰ لے گی کہ میرا خلا ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا, صحیح ہے نا, بلکہ پہلے وہ دیکھے گی کہ بلا وجہ مرد سے خلا مانگنا بھی حرام ہے, کوئی معقول ریزن ہوگی تو مانگے گی, ورنہ نہیں مانگے گی. پھر بچوں کے بارے میں بھی شریعت کے احکام کو فالو کرے گی. تو اس لیے میرے بھائی یہ 4 دن کے مزے ہوتے ہیں, دیندار عورت کو تلاش کرو, دیندار کو. اور پھر اللہ میاں نے کیا فرمایا, حدیث میں کیا آتا ہے, آپ نے فرمایا تزوج الودود الولود فانی مباحی بکم الام. یہ بھی خطبے میں پڑھا جاتا ہے کہ ایسی عورت سے نکاح کرو تو تمہیں اولاد دے. لبرل انٹیاں, ان کے اولاد کا سیٹ اپ نہیں ہوتا, کہتے ہیں ایکچولی ہم کو بچے پیدا کرنے کی مشین ہے. آدمی کمانے کی مشین ہے, ساری زندگی کماتا رہے گا. بچے پیدا کرنے کی مشین نہیں ہے عورت, لیکن بچے پیدا کرنا اس کی ذمہ داری ہے, جو صرف اسلام نے نہیں بلکہ نیچر نے لگائی ہے. یہ نیچر نے اس کی ذمہ داری لگائی ہے. آپ نیچر سے کیسے بغاوت کرو گی؟ اور ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ پیدا کرتی رہے, وہ اس میں وقفہ بھی کیا جا سکتا ہے. ایک وقفہ ہوتا ہے کہ بھائی 2-3 بچے ہو گئے تو صحت کے لیے یا نہیں پالے جا رہے, ایک وقفہ اس لیے ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے بچے چاہیے ہی ہمیں 2-3, یہ غلط وقفہ ہے. نہیں ہے بات میرا خیال ہے. آج کل جو وقفے ہو رہے ہیں بس 2 ہو گئے اب ہمیں نہیں چاہیے, بس 3 ہو گئے اب ہمیں نہیں چاہیے, یہ والا وقفہ اسلام نہیں مانتا. ایک ہوتا ہے 2-3 ہو گئے تھوڑا ریسٹ کر لے, وہ ایک الگ ٹائپ کا وقفہ ہے. اور اس کی بھی ضرورت غریبوں کو ہے, مالداروں کو تھوڑی ہے. مالداروں کے پاس تو بچے پالنے کے لیے ماسیاں ہوتی ہیں, دائیاں ہوتی ہیں. میں تو مالداروں سے کہتا ہوں نسل مت روکو. تمہاری بیگم اگر ناز نخرے والی ہے کوئی بات نہیں, بچے کو چائلڈ ہوم کہتے ہیں اس کو, چائلڈ کیئر, اس میں رکھ لو یار. عرب میں ایسا ہوتا تھا, بھئی مالدار عورتیں ہم نہیں ٹینشن لینا چاہ رہی تو پیدا کر لیں, دائی رکھ لیں. قرآن نے کہا ہے نا کہ دائی سے بھی دودھ پلوا سکتے ہو, اس کو پیسے دے دو, بچہ وہ پال لے گی, تھوڑا بڑا ہو جائے گا لا کے دے دے گی تمہیں. عرب ایسا کرتے تھے. تو جو دولت والی خواتین ہیں وہ یہ کام کر لیں. نسل مت روکیں, نسل سے آپ کا بیڑا غرق ہو جائے گا. آپ کی میڈیکلی بھی آپ کے لیے نقصان دہ ہے, یہ بڑھاپا بھی جلد آئے گا, مینٹلی صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے, اور بڑھاپے کے لیے تو بہت ہی زہر ہے. تنہائی میں دن گزریں گے بڑھاپے میں. خیر, اور آخری حدیث جو خطبے میں پڑھی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوجوا ولا تکونوا کرہبان النصارى. یہ بڑی خاندانی حدیث. آپ نے فرمایا نکاح کرو, عیسائیوں کے پادریوں کی طرح مت بنو. عیسائیوں میں جو راہب اور پادری ہے نا وہ عبادت کرتا رہتا تھا. اب تو عیسائیوں میں بھی شروع ہو گئی ہے فادر جو ان کے شادی کرتے ہیں, لیکن اصل عیسائیت میں جو تحریف شدہ عیسائیت ہے, حضرت عیسیٰ کا یہ مذہب نہیں ہے. لیکن بعد میں جو پادریوں نے کہا کہ بھائی یہ دین کی خدمت کے لیے وقف ہیں, یہ نکاح نہیں کریں گے. نبی نے کیا فرمایا؟ تم نے کرنا ہے, عبادت بھی کرو لیکن نکاح کو اس میں رکاوٹ مت سمجھو.
ہم عیسائی تھوڑی ہیں, ہمارے تو مذہب کا حصہ ہے بھائی نکاح کرنا. امام احمد ابن حنبل نے بڑی پیاری بات کہی. انہوں نے فرمایا کہ ایک وہ شخص ہے جو نکاح نہیں کرتا, بچے بھی نہیں ہیں, اطمینان قلب کے ساتھ اللہ اللہ کرتا ہے, تہجد کبھی قضا نہیں ہو رہی, فجر پہلی صف میں, کچھ ہے ہی نہیں کوئی لینے دینے والا, ٹھیک ہے نا, آتا ہے, پھر اشراق کی نماز پڑھ کے جاتا ہے, پھر چاش پڑھتا ہے, پھر یہ کرتا ہے, پھر وہ کرتا ہے, اوابین, ساری نمازیں اس کی سیٹنگ پہ چل رہی ہیں, اور دین کی خدمت میں لگا ہوا ہے, اللہ اللہ ہر وقت, یہ بھی ہے نیک بندہ. فرمایا دوسرا وہ ہے جس کے بیوی بچے ہیں, وہ بیچارہ نماز پڑھنے آتا ہے, پھر فکر ہوتی ہے یار پراٹھے کے پیسے نہیں ہیں آج, گھر والوں کو کھلاؤں گا کہاں سے, کہتا ہے یار کوئی جاب دلا دو مولوی صاحب, یہ ٹینشن میں اس طرح عبادت نہیں کر پاتا. پھر یہ اللہ سے دعائیں مانگتا ہے, اللہ مفتی طارق مسعود کا بیان سن کے 18 بچے پیدا ہو گئے ہیں, کوئی رزق کا بندوبست کر دے, اتنی بیویاں رکھ لی, اتنے بچے پیدا ہو گئے, عبادت بھی نہیں کرنے دے رہے, نماز پڑھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے. اب میں کل میں نماز پڑھ رہا تھا, سنتیں پڑھ رہا تھا, بچہ آ کے نا اس نے الٹی کر دی پوری جائے نماز, آدھی میرے کپڑوں پہ آدھی جائے نماز پہ, خضو گیا, گھن بھی آ رہی ہے بھائی یہ کیا کر دیا. اب جو صوفی ٹائپ کے لوگ ہوں گے بولیں گے ایکچولی یہ کیا ہے, ہم تو خوشبو لگا کے وہ چھڑک کے نماز پڑھیں گے, لیکن ہمیں ذرا بھی تکلیف, کیونکہ اب اللہ کے لیے کر رہے ہیں, اللہ اسی میں کیا ہے خوش ہے. اللہ کہتے ہیں مجھے یہ لائف پسند ہے. اللہ کیا کہتا ہے, وہ جو مالداروں کی لائف ہے نا, ہر چیز سلیقے سے تمیز سے رکھی ہوئی ہے, کیونکہ بچہ توڑ پھوڑ کرنے والا گھر میں, آپ مالداروں کے گھر میں جاؤ نا جن کے بچے نہیں ہوتے, میں دیکھتا ہوں سب کے گھروں ایسے چیزیں, جو 20 سال پہلے تصویر لٹکی ہوئی تھی 20 سال کے بعد بھی اسی طرح تصویر کیا ہے, جو گلدستہ 30 سال پہلے یہاں رکھا ہوا تھا اب تک کیا ہے وہاں رکھا ہوا, ہلا نہیں اپنی جگہ سے. وہ اس پہ وہ بڑا فخر کرتے ہیں, ہمارے ہاں آرگنائزڈ فیملی ہے. یہ فیملی کہاں ہے تمہاری, صرف آرگنائزڈ ہے یہ, اس کو فیملی تھوڑی بولتے ہیں, صرف آرگنائزڈ ہے بھائی یہ. اور چادریں وادریں تکیا بستر سب اپنی جگہ, ایسا ویل آرگنائزڈ لوگ ہیں یہ. آپ میرے گھر آؤ نا, جو چیز آپ کو جہاں نظر آ رہی ہے 5 منٹ میں وہاں سے کیا ہوگی, وہ بچے نے ادھر کر دی ادھر کر دی, کوئی چیز گھر میں جگہ پہ ہوتی نہیں ہے. ہم نے اپنے لاکر بنائے ہوئے ہیں, وہ ایک الگ, اس میں بچے نہیں گھستے. بچہ کبھی نماز نہیں پڑھنے دے گا آپ کو, کبھی کمر پہ آ کے بیٹھ جائے گا, سردہ لمبا ہو گیا بھائی. ایک اللہ کے لیے سردہ لمبا ہوتا ہے, ایک اس لیے ہوتا ہے کہ آپ مجبور ہیں لمبا سردہ کرنے پر, آپ اٹھ ہی نہیں سکتے, صحیح ہے نا. پھر کبھی ٹیں ٹیں کی آوازیں آنا شروع ہو جائیں گی کسی بچے کی, آدمی کہے گا یار یہ کوئی ٹائم ہوتا ہے بھائی, تو ٹیں ٹیں لگا دیے تو نے. تو ہمیں تو یہ والی لائف کیا ہے اچھی لگتی ہے, بچے دائیں بائیں چیزیں کر رہے ہیں. اچھا بچیاں تو اور زیادہ گھر کی رونق ہے. بچیاں کیا کرتی ہیں, جھاڑو پکڑ کے, جھاڑو بھی ایسے لگاتی ہیں, ایک سے یہاں کچرا گیا اگلے ٹرپ میں واپس آ گیا وہ سارا کا سارا, ایسے ہی ہوتا ہے نا. آدمی کہتا ہے بھائی تو نہ لگا تو, لیکن دیتی بھی نہیں جھاڑو. پھر میری ایک چھوٹی بچی نے اتنی شرارت کی کہ کپڑے دھونے, میں نے چھوٹی بچی تھی, ٹپے دھونے, یہ اس کو توتلی زبان میں تپے دھونے, مجھے بار بار ابو میں نے تپے دھونے. ابے میں نے کہا نہیں کر, رات کے 2 بجے. پھر میں نے کہا بہت ضد کر رہی ہے, اس کو واش روم لے گئے نا جہاں کپڑے دھلتے ہیں واشنگ مشین میں, وہ میں نے گھی نکالا ہے, وہ واشنگ مشین کپڑے دھونے والی نہیں ہے واشنگ مشین, لیکن کپڑے نہیں دھلتے اس میں, کبھی بھی آج تک نہیں دھلا اس میں. وہ ڈائریکٹ آئی ہی گھی نکالنے کے لیے, کیونکہ لوگ کہہ رہے ہیں یار واشنگ مشین کپڑے دھونے والی چیز میں کھانے کی چیز بن رہی ہے, وہ کپڑے دھونے کے لیے, کبھی بھی نہیں دھلے اس میں. یا آپ کسی گھی والوں سے پوچھیں, یہ واشنگ مشین لیتے ہیں گھی نکالنے کے لیے. تو خیر اب میں اس کو لے گیا تو ابے بھائی اس نے میرا ٹینشن, اچھا ہمیں تو ہنسی بھی آ رہی ہے اس کی حرکتوں پہ. اس نے کیا کیا, وہ کپڑے لاؤ, اب کپڑے دھونے کے لیے. پھر وہ ٹب میں, بچیوں کے یہی گھر میں حرکتیں ہوتی ہیں, تو اب اس نے کپڑے ڈال دیے. پھر مجھے کہا نلکا کھولو, ہم نے نلکا کھولا. اب میں نے کہا اب اس کو سکون آ جائے گا, نہیں اب سرف ڈالو اس میں. سرف ڈالا میں نے, تو اب وہ کپڑے نکال کے نا, اب اس سے اٹھ نہیں رہے, اب ہم اس کے ساتھ نکال رہے ہیں, تو اب دوسرے کپڑے لاؤ. میں نے کہا یہ پورے کپڑوں کا بیڑا غرق. اور اتنا ضد کرتے ہیں نا بچے ان حرکتوں پہ کہ نہیں دھونے ہیں. جب بہت زیادہ ہو گیا میں نے کہا بیٹا یہ زیادہ ہو گیا ہے, سارے کپڑے کا بیڑا غرق ہو جائے گا, اس کے تو شوق ہی ختم نہیں ہو رہا. تو یہ آرگنائزڈ فیملی ہے, آرگنائزڈ. یہ جو آرگنائزیشن ہمیں نظر آ رہی ہے نا, اور مالداروں کے گھروں میں, خدا کی قسم اس سے یہ بدنظمی 1000 گنا
بہتر ہے. افراد تو ہیں گھر میں. ہمارے نانا سے لوگ پوچھتے تھے, ان کی بڑی ماشاءاللہ آل اولاد تھی, ان انتقال ہو گیا 99 سال میں. خوش تھے تبھی تو 99 سال میں گئے نا دنیا سے, کیونکہ بچے بھی ہیں, آل اولادیں بھی. ان سے کوئی پوچھتا تھا کہ آپ کے گھر میں خیریت ہے, وہ کہتے ہیں خیریت کم بختوں کے یہاں ہوتی ہے بھائی, بدقسمتوں کے یہاں, جن کے یہاں کوئی ہوتا ہی نہیں ہے, بندے ہی نہیں ہوتے, نہ بیٹے نہ بیٹیاں نہ پوتے نہ پوتیاں نہ بہویں نہ داماد, ان کے یہاں خیریت ہی خیریت. جو گلدستہ جہاں رکھو گے 10 سال کے بعد بھی وہاں, یہ خیریت ہے یا نہیں ہے؟ کہہ رہے ہمارے تو ماشاءاللہ افراد ہیں, بچہ آئے گا وہ گلدستہ اٹھا کے ادھر کر دے گا, کولر کھول کے چلے جائیں گے, بھیجو کس کام کے لیے, جا کے کسی اور کام میں مشغول ہو جائیں گے. تو بچوں کی یہ تو لائف ہے یار, اسی کو تو انسان انجوائے کرتا ہے. تو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ جس کے آل اولاد ہے, فیملی ہے, اور ان کے لیے پریشان ہوتا ہے, اللہ سے دعائیں مانگتا ہے, یہ اس عبادت گزار سے اللہ کو زیادہ محبوب, کیونکہ یہ شریعت پر, شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چل رہا ہے, اخپل طریقے سے نہیں چل رہا. اور جو نکاح اور اولاد سے دور بھار کے آرگنائزڈ فیملیاں ہیں, یہ اخپل طریقے سے ہیں. یہ فیملی فنا ہو جائے گی تھوڑے دن میں, اور یہ بڑھاپے میں آرگنائز ہونے کے مزے لیں گے. بوڑھا بھی کہے گا یار یہ میری شادی کے وقت میں نے یہ گلدستہ یہاں رکھا تھا, آج تک یہ وہیں کا وہیں رکھا ہوا ہے, صحیح ہے نا. تو یہ بورنگ لائف ہے میرے بھائی. تو یہ آفس میں آپ رکھیں, آفس میں بچوں کو نہ گھسنے دیں. جو اپنا جو کام کا جگہ ہے نا, وہاں بچے نہیں آنے چاہیے, وہ ہونا چاہیے. ہمارا یہ دفتر آ کے دیکھیں نا, یہ جو میں جہاں میں ریکارڈنگ کراتا ہوں, یہاں جو گلدستہ جہاں ہے ہٹانے کا آرڈر بھی دو تو بھی نہیں ہٹتا, وہ وہیں کا وہیں رہتا ہے. یہ اتنا آرگنائزڈ ہے. اب جو چیز جہاں رکھی ہوئی ہے نا وہ وہیں کی وہیں. وہ جب بہت دفعہ بولو کہ بھائی ہٹا دو تو پھر 6-7 مہینے میں جا کے ہٹنے کی, وہ تو ہر جگہ دفتروں میں کا یہی حال ہے. وہ ہمارے ساتھی ناراض ہو جائیں گے, مجھ سے ہماری شکایت کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے میرے بھائی, یہ پہلے پورا میں نے نکاح کا تھوڑا سا آپ کو خطبہ بیان کیا, آج چکے نکاح تھا, ہم نے کہا چلو سورہ الحاقہ سے ہٹ کے تھوڑا سا آج نکاح کے خطبے پہ کئی بار لوگ کہہ رہے تھے, تو سمجھ میں آ گیا نکاح کا خطبہ پورا ایک لائحہ عمل. کتنا خوبصورت خطبہ اسلام نے رکھا ہے یار, تاکہ دولہا دلہن کو اچھی طرح بات کھوپڑی میں بیٹھ جائے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا